اپنی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہہ دیجیے یا رسول اللہ۔ ایک بار نواز رسول کا بھی نام لے لیجیے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ سننے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں حضرت، تھوڑی دیر کے لیے خطاب ہوگی انشاءاللہ۔ آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بادئ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے شیدائیوں، حضرت امام حسین کے عقیدت مندوں، کربلا والوں کی جانثاروں، آئیے ہم اور آپ مل کر کے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے زمین والے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت اپنا عقیدہ پیش کرتے ہیں اور نبی پر سلام پڑھتے ہوئے عرض کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے حضرات اپنے امتی اور غلام ہونے کا ثبوت دیں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ، کبر قول ایمہ کنم فاطمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔ زنجیر ہلتی رہی در بولتا رہا، توجہ سے سنیں آپ، زنجیر ہلتی رہی در بولتا رہا، اور لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، اور آئے گئے حضور سر عرش بار بار، میں سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، اور تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اور سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے،
سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، ارے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اور جناب نانا کی فرقت حسین نے دیکھی، آپ حضرات گھبرائیں نہیں، نانا کا ذکر ہوگا نواسے کا بھی ذکر ہوگا۔ جناب نانا کی فرقت حسین نے دیکھی، بزرگ باپ کی میت حسین نے دیکھی، شفیق ماں کی بھی قربت حسین نے دیکھی، عزیز بھائی کی رحلت حسین نے دیکھی۔ کس احتیاط سے کانٹوں پہ چل رہے تھے حسین، مٹا رہا تھا زمانہ سنبھل رہے تھے حسین، مٹا رہا تھا زمانہ سنبھل رہے تھے حسین، مٹا رہا تھا زمانہ سنبھل رہے تھے حسین۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ ہست حسین۔ حضرات جب نام حسین لیا جاتا ہے، محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یہ ماحول ہم نے دیکھا ہے، محلے محلے میں، بستی بستی میں، قریہ قریہ میں، گلی گلی میں، بڑے بوڑھے جوان بچے سب کی زبان پر یہ ہی نام ہوتا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ آخر معمہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، حضرت امام حسین کا اتنا ذکر کیوں ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ صحابی رسول ہیں، نواسے رسول ہیں حضرت امام حسین، لیکن ایک بات آپ کو یہ بھی معلوم ہونی چاہیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار کے سب سے چہیتے صحابی رسول ہیں۔ حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب کبھی میلاد یا جلسہ ہوتا ہے تو اس میں آپ حضرات اکثر نام اور ان کا ذکر سنتے رہتے ہیں، لیکن کسی بچے سے عام طور پہ اگر پوچھا جائے تو صحیح طریقے سے کوئی بھی معاملات نہیں بتا پاتا ہے، لیکن نام حسین لے لیا جائے کسی بھی گلی میں، کسی بھی قریہ میں، کسی بھی محلے میں، تو حضرت امام حسین کے کربلا کا داستان بچہ بچہ سناتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ آخر کیا معاملہ ہے؟ تو حضرات میں آپ کے ذہن کے سامنے تھوڑی سی جھلک رکھنا چاہتا ہوں، حضرت امام حسین نے ایسا کیا کیا ہے، حضرت امام حسین کا اتنا ذکر کیوں ہو رہا ہے، حضرت امام حسین اللہ کے اتنے قریبی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں حضرت امام حسین شہید ہیں، اور شہیدوں کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شہیدوں کو زندہ شہیدوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو، اس لیے کہ شہید مرتے نہیں زندہ رہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرات حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کے شہادت کے بعد کربلا کا داستان آپ کے ذہن کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کے بعد حضرت امام حسین آتے ہیں اور خیمے میں آنے کے بعد میں اپنی بہن زینب کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد میں فرماتے ہیں بہن زینب اب کربلا میں میرے جانے کا وقت ہو گیا، میدان میں مجھے جانا چاہیے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت زینب کا کلیجہ منہ کو آ گیا، حضرت زینب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، اس لیے کہ سب کو معلوم تھا اس میدان میں موت کے سوا زندگی کا نام و نشان نہیں ہے، اس میدان میں جو جائے گا ادھر سے زندہ واپس نہیں آئے گا۔ لیکن مسلمانوں حضرت زینب نے عرض کیا کہ بھیا حسین ایک میری عریضہ ہے، ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اس درخواست کو آپ قبول فرمائیں، بڑی نوازش ہوگی، اور اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس درخواست کو میرے آپ رد کریں گے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں جانتی ہوں کہ آپ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایسے ماں کے بیٹے ہیں جو سخاوت کا جن کے سخاوت کا انتہا نہیں ہے، آپ ایسے سخی باپ کے
بیٹے ہیں جن کی سخاوت کا انتہا نہیں ہے. میرے بھائی میں چاہتی ہوں کہ آج میری زندگی بھر کی کمائی اللہ کے نام پر لٹا دوں, میں پوری زندگی بھر کی کمائی اللہ کے نام پر نچھاور کر دوں. آج اس میدان میں اپنے دونوں بچوں کی جانے کی اجازت چاہتی ہوں. اللہ اکبر. حضرت امام حسین نے جب حضرت زینب کی اس گفتگو کو سنا تو فرمایا بہن زینب یہ کیسے ہو سکتا ہے, ابھی 7-8 سال کے بچے ہیں, میں ان کو رن میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت زینب نے عرض کیا کہ یا حسین, مولا حسین, آپ کو معلوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہمارے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے الصدقۃ ترفع البلاء, یعنی جب کوئی بلا آئے, کوئی مصیبت آئے تو صدقہ کیا کرو, بلا ٹل جائے گی. اللہ اکبر. حضرت زینب فرماتی ہے کہ بابا کہ بھیا حسین میں اس لیے کہہ رہی ہوں میرے دونوں بچے اب کس دن کام آئیں گے, میں چاہتی ہوں اس رن میں میرے دونوں بچوں کو جانے کی اجازت دے دو. لیکن حضرت امام حسین کا دل مانتا نہیں ہے. حضرت امام حسین فرماتے ہیں بہن زینب اگر میں ان کو جانے کی اجازت دے دوں گا تو تم جانتی ہو اس میدان میں موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر بتاؤ تمہاری زندگی بھر کی کمائی لٹ جائے گی, تمہاری زندگی بھر کی کمائی برباد ہو جائے گی, تمہاری زندگی بھر کی کمائی آج قربان ہو جائے گی. یہ سننا تھا کہ حضرت زینب نے عرض کیا کہ بھیا حسین میں جانتی ہوں میری زندگی بھر کی کمائی لٹ جائے گی, میں جانتی ہوں میرے دونوں بچے شہید ہو جائیں گے, میں جانتی ہوں میرے دونوں بچوں کو موت گلے سے لگا لے گی, لیکن بھیا حسین وہ موت جو اللہ کے نام پر آئے وہ موت نہیں زندگی ہے, جو موت اللہ کے نام پر آئے وہ موت نہیں زندگی ہے, وہ فنا نہیں بقا ہے, وہ مٹنا نہیں بلکہ زندہ ہونا ہے. اتنا سننا تھا. جب حضرت زینب کے جذبات کو دیکھا تو میرے امام نے جانے کی اجازت دی تھی. اب حضرت زینب آتی ہے, خوشی خوشی خیمے میں آتی ہے, آنے کے بعد میں اپنے دونوں بچوں کو تیمم کرواتی ہے, اس لیے کہ پانی کا ایک قطرہ خیمے میں نہیں ہے. حضرت زینب اپنے بچوں کو تیمم کرواتی ہے, سر پر حمامہ شریف باندھتی ہے اور چھوٹی چھوٹی تلواریں اور نیزے دے کر کے اپنے بچوں کو سینے سے لگاتی ہے. لگانے کے بعد میں اپنے بچوں سے کہتی ہے بیٹا جاؤ کربلا میں, لیکن اپنے نانا کی شریعت پر آنچ نہ آنے دینا, بیٹا کربلا میں جانا لیکن میرے بابا علی کی شجاعت پر تم دھپا نہ لگنے دینا, ماں فاطمہ کی چادر کو داغ داغ نہ ہونے دینا. اتنا سننا تھا کہ دونوں بچے بھی حوصلے والے تھے, دونوں بچے بھی شیر خدا کے خون تھے. دونوں بچے پکار اٹھتے ہیں امی جان آپ فکر نہ کریں, آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ تبارک و تعالی میں نانا کی شریعت پر آنچ نہ آنے دوں گا, اپنا سر کٹوا دوں گا, لیکن نبی کی شجاعت پر, علی کی شجاعت پر دھپا نہیں لگنے دوں گا. اتنا کہنا تھا کہ اپنے دونوں بچوں کو آخری الوداع کہتی ہے, اور بچے جب سلام کراؤ جب دعوت دیتا ہے تو اس ظالم کی بات کو سن کر کے انہوں محمد کا خون جوش میں آ جاتا ہے, ہاشمی خون جوہر میں آ جاتا ہے. ہاشمی خون پکار کر کے کہتا ہے کہ اے عمر بن سعد ظالم تو کیا مجھ پر ترس کھائے گا, تو کیا مجھ پر ترس کھائے گا, جس نے نماز رسول پر ترس نہ کھایا, ارے اس نمازے پر جس کو نبی نے اپنے سینے پر رکھ کر کے کھلایا ہو, جس نبی نے اپنے نوازے کو کبھی آنکھوں کو چوما ہو, کبھی پیشانی کو چوما ہو, کبھی حلقوں کو چوما ہو, کبھی ان کے قدم مبارک ہو اپنے سینے مبارک پر رکھا ہو, اس نماز رسول کو تجھے ترس نہ آیا تو تم مجھ پر کیا ترس کھائے گا. اللہ اکبر. اتنا ہی کہتے کہتے دونوں محمد دونوں طرف سے ٹوٹ پڑتے ہیں لشکریوں کی طرف, لشکری پیچھے بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. کربلا کا یہ ماحول تھا کہ جب دونوں بچے نکلتے اپنی ننھی تلواریں چمکاتے ہیں کربلا کی ریگستان پر, تو اس وقت ان کے بچوں کی تلواروں کو دیکھ کر کے یزیدی فوج پیچھے لوٹنے پر مجبور ہو گئی. اللہ اکبر. حضرت محمد جب چل کر کے چلتے ہیں تو پھر گولی گادل کی طریقے سے ایک طرف سے کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں, یہاں تک کہ عمر بن سعد کے سینے پر کھڑے ہو جاتے ہیں ایک بھائی, اور ایک بھائی اپنے لشکر سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں. اتنے میں ماحول یہ تھا کہ افراتفری کا ماحول بن گیا. اتنے میں ایک ظالم نکلتا ہے اور چھوٹے بھائی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور چھوٹے بھائی زخمی ہو جاتے ہیں. بڑے بھائی عمر بن سعد کے سینے پر چڑھے ہوئے تھے, تلوار مارنے ہی والے تھے. اتنے میں چھوٹے بھائی نے پکارا بھیا مجھے سنبھالو. اتنا سننا تھا کہ بھائی نے عمر بن سعد کو چھوڑ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف جیسے ہی دوڑے تو ظالموں کو موقع مل گیا اور ایک بار میں ٹوٹ پڑے دونوں معصوم بچوں پر, اور دونوں معصوم بچوں
کو شہید کر ڈالا. لیکن مسلمانوں میں تم تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ماحول یہ تھا کہ یزیدی لشکر یہ کہنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ ارے جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اور میری سرکار حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ شاہت حسین شاہت حسین بادشاہت حسین دیہت حسین دی پناہت حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کی بنائے لا الہ حسین. مسلمانوں جب اس شعر کو میں نے پڑھا تو عالم تصور میں اپنے سرکار حضور خواجہ غریب نواز سے عرض کرنے لگا کہ حضور آپ کہتے ہیں کہ حسین شاہ ہے, حسین بادشاہ ہے, حسین دین ہے, حضور حسین دین کی پناہ ہے. لیکن خواجہ غریب نواز میرے سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے کیونکہ آدمی ایک ہے شخصیت ایک ہے لیکن اس کے اندر خوبیاں اتنی کہ حسین دین بھی ہے, دین کی پناہ بھی ہے, بادشاہ بھی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اجمیر شریف کی دھرتی سے آواز آتی ہے کہ وارث علی فیضی کان کھول کر کے سن لے. وہ اس طرح کہ حضرت امام حسین جب فاطمہ کے چادر کے نیچے ہے اس وقت دین ہے. حضرت امام حسین جب مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں اس وقت دین ہے. حضرت امام حسین جب کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں اس وقت دین ہے. جب کربلا کی طرف چلے ہیں تو اس وقت دین ہے. کربلا میں پہنچے ہیں اس وقت دین ہے. ایک کے بعد ایک کو رن میں بھیج رہے ہیں اس وقت دین ہے. علی اکبر کی جوانی لٹ رہی ہے اس وقت دین ہے. حضرت عباس کے بازو قلم ہو رہے ہیں اس وقت دین ہے. حضرت معصوم علی اصغر کا سینہ چاک ہو رہا ہے, ملکوں پر تیر چل رہے ہیں اس وقت دین ہے. لیکن اے مسلمانوں سن لو حسین کس وقت تک دین ہے. حضرت امام حسین جب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اس وقت دین ہے. کربلا کے رن میں جاتے ہیں اس وقت دین ہے. یزیدی فوج سامنے کھڑی ہوئی ہے 22,000 کی لشکر کے سامنے اکیلا میرا امام جب چل کر کھڑا ہو جاتا ہے اور یزیدی فوج سے مقابلہ کرتا ہے اس وقت دین ہے. حضرت امام حسین نے جب نماز کی نیت کر لی ہے اس وقت دین ہے. جب تک حضرت امام حسین نے رکوع کیا ہے اس وقت دین ہے. جب سجدے میں جاتے ہیں اس وقت دین ہے. جب ظالموں نے موقع پا کر کے اپنی تلواروں کو سرکار امام عالی مقام کے حکم پر چلا دیتے ہیں اس وقت میرے حسین دین نہیں بلکہ دین کی پناہ ہوتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. جب دشمنوں کی تلوار امام حسین کی گردن پر چلتی ہے اس وقت حسین دین نہیں بلکہ دین کی پناہ ہے. سبحان اللہ. یا حضور خواجہ غریب نواز یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حسین دین ہے, دین کی پناہ ہے. لیکن بات یہ نہ سمجھ میں آئی کیونکہ حکومت تو یزید کے پاس ہے, حسین بادشاہ کیسے ہے, حسین شاہ کیسے ہے. تو میرے خواجہ غریب نواز مجھے سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وارث علی فیضی کان کھول کر کے سن لے. حسین شاہ اس طرح ہے کہ میرا حسین جب کربلا کی میدان میں جاتا ہے اپنے بچوں کو قربان کرتا ہے اس کے بعد بھی یزید کہتا ہے کہ حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے, حسین اپنا ہاتھ مجھے دے دیجئے. گویا یزید بھکاری کی طرح مانگ رہا ہے اور میرا حسین ہاتھ نہیں دے رہا ہے. میرا حسین بادشاہ ہے اور یزید بھکاری ہے. اس طرح حسین دین بھی ہے, دین کی پناہ بھی ہے, حسین شاہ بھی ہے, حسین بادشاہ بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو قربان کیا ہے, اپنے گھر کو نیلام کیا ہے, اپنے گھر کو نبی کے نام پر خدا کے نام پر نچھاور کر دیا, دین کے نام پر لٹا دیا. گویا میرے حسین یہ بتا رہے تھے کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, سلام نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
مسلک اعلیٰ حضرت جشن شہید کربلا جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں جناب نانا کی فرقت حسین نے دیکھی عزیز بھائی کی رحمت حسین نے دیکھی شفیق ماں کی بھی تربت حسین نے دیکھی حسین نے دیکھی کس احتیاط سے کانٹوں پہ چل رہے تھے حسین مٹا رہا تھا زمانہ سنبھل رہے تھے حسین اور اے حسین یہ وارث علی فیضی زمانے کو بتا کر جا رہا ہے کہ اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا